آسان سادہ لفظوں میں آپ بتا دیں کہ کیوں اس کی مخالفت کی جا رہی ہے اس ایکٹ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمار صاحب. میں آپ کا، آپ کے ادارے کا اور آپ جیسے جو مخلصین ہیں جس کو کی بورڈ واریئرز کہتے ہیں، اس کا ان کا بہت مشکور ہوں. یہ جو کچھ اویئرنیس ہیں، ایجوکیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ لوگوں کی محنت اور جدوجہد سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول کریں اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ اور قرآن و سنت کا ایک مرکز بنائیں. دیکھیں، میں سادہ الفاظ میں اگر جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس کے بارے میں بات کروں تو یہ ایک ثقافتی دہشت گردی ہے، یہ ایک کلچرل انویژن ہے، اور یہ ایک تہذیبی جارحیت ہے مغرب کا، امریکہ اور یورپ کا. ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے حکمرانوں کے تعاون اور سپورٹ سے اسلام کے خلاف، اسلام کے نکاح اور شادی اور خاندان کے ادارے کے خلاف، اسلام کے قانونی وراثت کے خلاف، ہمارے خوبصورت اقدار اور روایات اور شرم و حیا کے نظام اور مسلم خاتون کی جو ڈگنیٹی اور وقار ہے اور شرف ہے اس کے خلاف، سیدھے سادہ الفاظ میں. اچھا، پھر یہ ہے کہ اس میں ایسی کون سی چیزیں، دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو بالکل سادہ، دو جو بنیادی چیزیں میں اگر بیان کروں، زیادہ چیزوں کی طرف نہ جاؤں، تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسجنڈر کون ہے. جی. تو پہلی انہوں نے ٹرانسجنڈر کی جو تعریف کی ہے وہ 3 کمپوننٹس میں کی ہے. پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر وہ ہے جو پیدائشی طور پر اس کے جسمانی اعضاء میں ابہام ہے. اس کو انگریزی میں انٹرسیکس کہتے ہیں، اور اس قانون کے اندر بھی اس کے لیے لفظ انٹرسیکس استعمال ہوا ہے. یہ ہے وہ حقیقی انٹرسیکس، یہ ہے وہ خنثی. اور یہ ٹرانسجنڈر کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ یہ لا ٹرانسجنڈر کی لا ہے، ورنہ ٹرانسجنڈر کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، تو مجبوراً بامر مجبوری ہم یہ لفظ ٹرانسجنڈر استعمال کرتے ہیں. تو وہ جو حقیقی ٹرانسجنڈر اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں، خنثی، وہ انٹرسیکس، وہ یہ ہے. دوسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایک مرد ہے، اور وہ مرد جو ہیں کیسٹریشن اس کی ہوئی، کسی نے اس کو دوائی دی یا خود دوائی کھا لی، کسی نے اس کے اعضاء بگاڑے یا خود اس نے اعضاء بگاڑے، یا کسی حادثے اور ایکسیڈنٹ میں اس کے اعضاء بگڑے اور اس کی صلاحیت ختم ہو گئی، تو کہتے ہیں ہے مرد، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹرانسجنڈر ہے. حالانکہ فزیکلی وہ مرد ہے، اس کی جو گروتھ ہوئی ہے، اس کی جو پرورش ہوئی ہے، اور اس کی جو جسمانی ساخت ہے، اس کی جو احساسات ہے، وہ مردوں والی، جذبات لیکن ہاں، لیکن سازش سے، حادثے سے، یا خود اپنے ہاتھوں اس نے اپنی صلاحیت ضائع کر لی، ٹھیک ہے، یا نقصان پہنچایا. تیسرا کہتے ہیں ٹرانسجنڈر وہ ہے جو پورا مرد ہے، پوری عورت ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم بالکل ٹھیک ہے، جسمانی ساخت اس کی بالکل عورت اور مرد کی مکمل ہے، لیکن اس کے دماغ میں مسئلہ ہے، خلل ہے. وہ نفسیاتی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو میری جسمانی ساخت ہے، مثلا میں اگر مرد ہوں تو اس کو یہ خیالات آتے ہیں کہ میں عورت ہوں، ہاں سوچیں، اور وہ اس سوچ کے تحت وہ کبھی کبھی کپڑے بھی عورتوں والے پہنتا ہے، انداز، عادات، اتوار، ایکسپریشن وہ بھی عورتوں والی. تو کہتے ہیں یہ بھی ٹرانسجنڈر ہے. جس طرح ہم نے گھروں میں دیکھا ہے، بعض دفعہ لڑکیاں، ایک گھر میں 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، تو بعض دفعہ بیٹا بھی، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے وہ کہہ رہا تھا امی میں سو رہی ہوں. جی جی. یا ایک گھر میں لڑکے زیادہ ہوں، لڑکی ایک ہو، تو وہ لڑکوں کے ساتھ رہ کے کہنے لگ جاتی ہے امی میں سو رہا ہوں. یہ ماحول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے. تو اس کو بھی ٹرانسجنڈر کرا دیں. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے 3 تعریفیں کی. پہلی تعریف ٹھیک ہے، اور دوسری تعریف میں پورا مرد جو کہ کیسٹریٹڈ یا حادثے کی وجہ سے، یعنی نقصان شدہ مرد، اور تیسرے میں پوری عورت اور پوری مرد جس کو کوئی نقصان نہیں ہے، جو پوری بایولوجیکل ساخت رکھتی ہے، اس کو ٹرانسجنڈر. اس کو ایک فراڈ انہوں نے یہ کیا. پھر اس بنیادی طور پہ تعریف میں معاملات، ہاں، پھر ٹرانسجنڈر میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ پھر اس ٹرانسجنڈر کو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی پرمٹ کیا ہے، یعنی اپنی مرضی سے صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت، کہ یہ اپنے آپ کو جس صنف پہ، مردوں کے صنف میں شمار کرنا چاہے اس کا اختیار ہے، عورتوں کے صنف میں شمار کرنا چاہیں، عورت کہنا چاہیں، اس کو اختیار ہے. اور نہ صرف اس کو اختیار ہے بلکہ حکومت کے تمام ادارے، نادرا سمیت، صرف نادرا تک محدود نہیں ہوگا، نادرا کا خصوصی ذکر ہے، لیکن صرف نادرا تک محدود نہیں، تمام ادارے پابند ہوں گے کہ جب یہ شخص اس کے پاس جائے
اور اسے کہے کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں لہٰذا مجھے یہ تسلیم کیا جائے، تو وہ نہ صرف اس کو تسلیم کریں گے بلکہ اس کو سرٹیفکیٹ اور ظاہراً حلیہ چاہے اس کا مرد والا ہے، وہ جا کے کہے جی میں عورت محسوس کر رہا ہوں، تو نادرہ پابند ہوگا، نادرہ پابند ہوگا، اس کے ساتھ باقی پاکستان کے ادارے پابند ہوں گے کہ اس کو پاسپورٹ، اس کو ڈرائیونگ لائسنس، اس کو قومی شناختی کارڈ، ہر جگہ عورت لکھا جائے اس کو۔ یہ وہ خطرناک چیز ہے۔ اچھا اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اس سے آپ کا جو خاندانی نظام ہے، شادی اور نکاح کا ادارہ ہے، اس کے اوپر بھی زد پڑ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قانونی وراثت ہے، ایک قرآن لا ہے، اس کے اوپر بھی زد پڑ رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر آپ عورت لکھے ہوئے ہیں، بے شک آپ مرد، تو آپ عورتوں کے مختص مقامات جس میں تعلیمی ادارے ہیں، جس میں ہاسپٹلز ہیں، جس میں سوئمنگ پولز ہیں، جس میں پولنگ اسٹیشنز ہیں، آپ اس تمام مقامات پر جا سکتے ہیں، جس میں جیل ہیں، آپ جا سکتے ہیں اور کوئی آپ کو قانوناً روک نہیں سکتا۔